رش کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ روزگار دو، اور روزگار بھی وہ دو جس میں کام نہیں کرنا پڑے۔ اب یہ نہیں ہوگا، کھل کے کہتا ہوں، جو کام کرے گا وہ تنخواہ لے گا، جو کام نہیں کرے گا گھر جائے۔ ہم کام کرتے ہیں تب آپ ہمیں زندہ باد کہتے ہیں، ہم کام نہیں کریں تو گھروں پہ نعرے مرد آباد کے لگے۔ تو اب جو کام نہیں کرے گا تو اس کو بھی کام نہیں دیا جائے گا۔ اب ایک مثال دوں آپ کو، میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ کو روزگار دے رہے ہیں، اور آپ نے دنیا میں یہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹریننگ کے دوران تنخواہ دی جائے۔ ہم نے مالی کی ٹریننگ بھی دی 6 مہینے کی، اور 10,000 روپے ان کو اسٹیپن بھی دیا کہ 6 مہینہ ٹریننگ کرو، ہم آپ کو بھیجتے جائیں گے۔ ابھی کسی کو آرٹ اینڈ ڈیزائن یونیورسٹی اروڑ میں بھیج رہے ہیں، کسی کو وومن یونیورسٹی میں، کسی کو ڈسٹرکٹ کونسل میں، کسی کو میونسپالٹی میں، اور ان کی تنخواہیں 28,600 روپے ہوں گی۔ ابھی تک ہم 30 کے قریب بچوں کو بھیج چکے ہیں، اور وہاں سے کم نہیں تو 7 بھاگ گئے کیونکہ ان کو کام کے لیے آنا پڑتا تھا۔ تو یہ اب نہیں چلے گا، اب کام کرنا پڑے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سیاستدان ہیں، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ صرف ووٹ لے لیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو بلڈ کریں، بنائیں، اور ان کو وہ فیسلٹیز اویلیبل کر کے دیں کہ اپنے بچوں کے لیے، آنے والے نسلوں کو بہتر سے بہتر وہ روزگار دے سکیں۔ سیاستدان کا کام یہ نہیں ہے کہ گالم گلوچ کرے، سیاستدان کا کام یہ ہے کہ وہ شہروں کو، علاقوں کو، ملک کو کے لیے بہتری کرے۔ ابھی مجھے ایک 8 ایکڑ زمین ملی، کوشش یہ تھی کہ میں اپنے لوگوں کو نوازوں، اور اس زمین کی قیمت اب کم سے کم 5 کروڑ روپے ایکڑ ہے۔ وہ 4 ایکڑ میں نے انفیکشن ڈیزیز جو سندھ میں بڑی کم ہے ان کو دیا، 2 ایکڑ ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک کو دیا، یا 1 ایکڑ ہم نے آئی ٹی کو دیا، پاکستان انجینئرنگ کونسل کو، 1 ایکڑ پی پی ایچ آئی کو دیا۔ ابھی 20 ایکڑ زمین اور بھی پڑی ہے، وہاں مجھے یہ آفر دی گئی کہ سائیں یہ آپ کوشش کریں۔ آج میرا ٹور تھا، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کو، کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو، ڈی سی کو، اپنا ایس پی کو، ریونیو آفیسروں کو لے کے وہاں جانا چاہتا ہوں کہ وہ میں سبزی منڈی کا ٹرک اسٹینڈ وہاں ٹرانسفر کروں کہ وہاں جائیں اور شکارپور روڈ اوپن ہو جائے۔ آج آپ نے خود شکارپور روڈ کو دیکھا ہوگا کہ 24 فٹ کا روڈ ہوتا تھا، کبھی میں نے تو 12 فٹ کا بھی دیکھا، مگر آپ لوگوں نے 24 فٹ دیکھا ہوگا۔ آج وہ 150 فٹ چوڑا روڈ ہے، مگر ان ٹرکوں کی وجہ سے وہی پرابلم ہمیں سامنے آ رہا ہے۔ ان کے لیے 20 ایکڑ زمین میں نے آج دیکھنی تھی، کل ہم جا کے یا پرسوں یا ترسوں دیکھ کے اس کو فیئر مارک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک نئی ڈیزیز ہے جس کے ڈاکٹرز پاکستان میں 4-5 ہوں گے۔ ہماری ویسکولیٹر نرو جو ہوتی ہے، ویسکولیٹر جس کو کہتے ہیں، اس کا ڈاکٹر کراچی میں ٹراما سینٹر میں بیٹھتے ہیں، یا ابھی سکھر میں وہ آئیں گے۔ ان کی ٹرانسفر بھی ہو گئی ہے، ان کے لیے ڈاکٹر کو کہا ہے کہ ان کو سیپریٹ جگہ دیں جب تک میں اور دوں۔ اب اس بیماری کے لوگ
کراچی، لاہور، پنڈی یا بڑی ہاسپٹلس کے پیچھے نہیں جائیں گے، آغا خان نہیں جائیں گے، ساؤتھ سٹی نہیں جائیں گے. اب وہ یہاں سے ہی وہ علاج ہوگا جو مہنگا میں مہنگا علاج تھا. سندھ ایک واحد صوبہ ہے جس میں ہیلتھ کی اتنی بڑی فیسلٹی دی گئی ہے، جس میں لیور کے لیے ہمارے بندے کو پاکستان سے انڈیا جانا پڑتا تھا، ہارٹ کے لیے کراچی جانا پڑتا تھا. اب ڈور اسٹیپ پہ آپ کے پاس یہ اسپتالیں ہیں اور لوگوں کی زندگی بچ جاتی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے وعدے بھی نہیں کیے تھے. ہم نے یہ وعدے کیے تھے کہ بہتر سے بہتر صورتحال پیدا کی جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے اور مہنگائی کا راستہ ڈھونڈا جائے گا. آج ہمارا زمیندار بہت بڑا خوش ہے اور خوشحال ہے، مگر مزدور سیلری طبقہ وہ بڑا کمزور ہے اس مہنگائی سے. اب باری ہے ہماری اس مہنگائی سے کس طریقے سے عام لوگوں کو بچائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم 2008 میں آئے تھے اور 2013 تک 135% ہم نے تنخواہ بڑھائی اور مہنگائی کا مقابلہ کیا. دنیا میں ریسیشن تھا، دنیا میں، مگر پاکستان میں تنخواہیں بڑھائی جا رہی تھی، مزدور کی اجرت بڑھائی جا رہی تھی. تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور یہی لائن چلے گی اور کوئی نہیں چلے گی کہ میں کیبنٹ میں مہنگائی کے مقابلے کے لیے یہ پروپوز کروں گا کہ ملازمین کی کم سے کم 30 سے 35% تنخواہیں بڑھائی جائیں پاکستان میں. مزدور کی کم سے کم تنخواہ 35,000 ہونی چاہیے، تب ہم جا کے اس مہنگائی سے مقابلہ کریں گے، تب جا کے ہم مڈل کلاس کو ہم سپورٹ کریں گے، تب ہماری انڈسٹری بھی چلنی شروع ہو جائے گی. ہر کارنر پہ ایک بہتری نظر آئے گی. تنخواہ بڑھانا لازم ہو گیا ہے. کچھ بھی کریں، ڈیولپمنٹ کو بھی تھوڑا روکا جائے مگر تنخواہ بڑھا کے لوگوں کو زندگی دی جائے. لوگوں کی زندگی عجیب بنتی جا رہی ہے کیونکہ ہم پبلک کے لوگ ہیں، عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں. جس حال میں میں کھڑا ہوں یہ تب بنا تھا جب بیسک ڈیموکریسی تھی. لوگ ممبروں کو چنتے تھے اور ممبر اپنا نمائندہ چنتا تھا. اور وہ ممبر نمائندہ کیسے چنا جاتا تھا؟ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کی نوکری داؤ پہ تھی کہ تیرے ڈویژن سے اگر ایوب خان کو ووٹ نہیں ملے تو ٹپڑ بند گھر چل. تو یہ سسٹم ہوتا تھا. یہ بھٹو صاحب نے کیا کہ آپ عوام کو طاقتور بنایا، عوام کے ہاتھ میں دیا پرچی کہ اپنی حکومت بناؤ. مگر بدقسمتی سے اس سے اس چیز کا بدلہ لیا گیا. دنیا کے ملکوں نے ایک عظیم انسان کو، جو اس نے پاکستان کو دنیا کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے تیار کیا تھا، اس کو جمہوریت کی یہ سزا دی گئی. اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے پھر ٹیک اوور کیا. آپ لوگوں کی جیلیں، کوڑے، پھانسیوں نے جمہوریت کو جنم دیا پھر ایک بار. اور آج پھر جمہوریت کو خطرہ ہے. آج پھر ڈیموکریٹک فورسز کو سوچنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو بچانا ہے، عوام کو بچانا ہے،
عوام کی وہ طاقت جمہوریت اور پارلیمنٹ کو طاقتور بنانا ہے. اگر ہم نے پارلیمنٹ کو طاقتور نہیں بنایا، جمہوریت کو طاقتور نہیں بنایا، تو عوام کبھی طاقتور نہیں ہوگا. سرمایہ دار ابھی جاگیردار تو ہے ہی نہیں، سرمایہ دار اور طاقتور ہو جائے گا. 4% سرمایہ دار 96% لوگوں کے اوپر حکمرانی کرے گا. تو 96% کی حکمرانی کا حق کہ ہم محافظ ہیں، پارلیمنٹ محافظ ہے. آج کل ادارے آپس میں ٹکراؤ ہے، اس ادارے کے ٹکراؤ سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے، عوام کمزور ہو رہا ہے. ایک طبقہ طاقتور ہو رہا ہے جس کے پاس پیسہ ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے پالیٹیشین کا، صرف یہ ڈیولپمنٹ سے کام نہیں چلے گا، عوام کی ڈیولپمنٹ کی جائے، عوام کے پیٹ بھرنے کے لیے راستے دیے جائے، عوام کو طاقتور بنایا جائے. جب تک عوام طاقتور نہیں ہوگا یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی. روزگار آپ دے نہیں سکتے، میں بڑے کھلے الفاظ سے کہتا ہوں. جب تک لوگ BA MA نہیں کریں گے تب تک پٹے والا چوکیدار ہم قوم کو نہیں بنائیں گے. قوم کو باشعور بنانا ہے، پڑھا لکھا بنانا ہے. تعلیم کا راستہ ترقی کی طرف لے جاتا ہے، جہالت کا راستہ غربت کی طرف لے جاتا ہے. تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے. میرے دروازے کے اوپر صبح سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سر ہمارا پٹے والے کا کیا ہوا، بھنگی کی پوزیشن دے دو. میں مانتا ہوں یہ بھوک ہے، مگر یہ غلطی ہے کہ وہ اتنے نہیں پڑھے. اب 3000 ٹیچر اپائنٹ ہوئے، ہمارے پاس 4500 ٹیچرز کی جگہ تھی. اگر پڑھے لکھے اچھے لڑکے ہوتے تو 1500 اور کو نوکری مل جاتی. اور دوسری بیماری جو ہے، ہم نے نوکری دے کے انشورنس کر دو کہ بھائی جب تک تو نوکری کرے گا ہم تیرے ضامن، تیری بدلی بھی ہمارے ہاتھ میں، تیری نااہلی بھی ہمارے ہاتھ میں، جیسے کہے گا کریں گے. سائیں روڑیے بدلی تھی بھیا کہا تھا بابا سکھر رہندا سے ماڈرن اسکول وٹے ہانے حاجنا شاہ جے اسکول میں پوسٹنگ کئی تو پردیس میں. پردیس والوں کے لیے ہم نے بسیں بھی بنائی ہے کہ سستے کرائے میں جائیں. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں، اس کو ہمیں دل کھول کے کہنا چاہیے کہ تو غلط ہے میں غلط ہوں. ہم ڈرتے ہیں. آپ ہمارے نوجوان، یہ نعمان کا ہے، یہ اویس کا ہے، زیرت کا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، جنت میں جگہ دے. انور خان صاحب کی، وہ بھی یہی آوازیں لگاتے تھے، ان کا ہے. اور کمیل ہے، فروخ ہے. یہ نہیں آئے ہیں، ادھر موجود ہیں، آئے نہیں ہیں. ٹائم نہیں ہے. ہم بوڑھوں کو ٹائم ہے، ان کو ٹائم نہیں. ناصر شاہ صاحب ہے، ان کو ڈانٹ کے آتے ہیں. کیا کرتے ہو ووٹ لینے کے لیے تو بھاگتے آتے ہو. سائیں حاضر حاضر، میں حاضر نہیں کرتا. اگر جاؤ جا کے سیدھے ہو جاؤ، کیونکہ میں اندر سے بھی صاف ہوں، باہر سے بھی صاف ہوں. میں رہتا ہوں ادھر. ان کو ڈر کے اس لیے ملتے ہیں کہ یہ کم رہتے ہیں. یہ اگر یہاں رہے نہ کام کرے نہ کرے، یہاں ٹھہرے لوگوں میں سے ملے، تو لوگ ان سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. میں ان کو سبق دے رہا ہوں جو لوگ بتائیں گے جا کے. سائیں نے کہا اوپن سبق کہ آؤ رہو، لوگوں کو فیس کرو، لوگوں کو پہچانو کہ پہلی مرتبہ آیا ہے، دوسری مرتبہ آیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں.
ابھی جیل کی جگہیں آئی, انٹرویو ہوئے, ریٹن ہوئے, جس سے پوچھوں اپلائی کیا ہے, نہیں صحیح, وہ فلانی بھنگی کی جگہ خالی ہے وہ دے دو. بھائی تم نے اپلائی کیا ہے, نہیں صحیح. ایک بندہ میرے پاس آیا, انہوں نے کہا میرے گھر میں کیا نام ہے, ممدانی, علی حسن ممدانی, نام بھی بتا رہا. انہوں نے کہا صاحب میرے 3 بچے تھے, اپلائی کیا تھا, پاس ہوئے, پولیس کانسٹیبل میں, جیل پولیس کانسٹیبل, تینوں بچوں کو نوکری مل گئی. جا کے پوچھ لیں, میں نے نام بھی دیا ہے, اور اس کو بھی نوکری مل گئی. ہاں ابھی یہاں ہے داروں کو, کام کرتا نہیں ہے, میرے پیچھے گھومتا ہے. ابھی ریٹائر ہو رہا ہے, دعا کرنا اس کا ریٹائرڈ پہ دیکھ چڑھوانا, ایک جگہ خالی ہوگی. اب دیکھ لو ساتھ میں کھڑے ہیں, چوندا سے ہندو جائیں چوندا سے. یہ ہے حال کہ پبلک ہیلتھ میں کام کرے تنخواہ نہیں ملی ہے. ارے بھائی پڑھو, بی اے کرو, ایم اے کرو, ٹیچر بنو, 40,000 50,000 60,000 تنخواہ لو, خود شرمسار کیوں ہوتے ہو؟ میرے پاس عام آدمی آتا ہے, کہتا ہے صحیح اسلم میمون صاحب نے بھیجا ہے. میں نے کہا بھائی اندر آ گئے؟ آ گیا. میں نے تم سے بات کی؟ بات کی. تم سے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ نہیں. تو میں نے کہا کیوں اسلم میمون کا تم تھوڑا لیتے ہو؟ جب میں آپ کو سن رہا ہوں, اسلم میمون آپ کو کہے گا کہ بیٹا میں نے تمہیں ماسٹری لکھے دی, تیرے بیٹے کو بھی کہے گا سیدھا راستہ لو, کام کرو, ادھر ادھر بھاگو گے تو کام نہیں ہوگا. ساری اثردار کو نالو تاں جو میں کھاں پر اڑا بیا بھی وٹھا ہے جن میں حجت سمجھ بھی آنے نال میر یعقوب علی شاہ جو مکھنا نالو, پر وہ تازو الیکشن کی تیاری میں گڑبڑ نہ تھے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے. جمہوریت کو بھی بچانا ہے, ایوانوں کو بچانا ہے, اور پارلیمنٹ مضبوط کرو. یہ میرا چیلنج ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, پارلیمنٹ کے اندر بھی کہتا ہوں, پارلیمنٹ کو مضبوط کرو, ایک کرو, متحد کرو, لڑائی بند کرو, گالیاں بند کرو, سوشل میڈیا بہتر چیز ضرور دے, نیگیٹو چیز سے پرہیز کرے, جھوٹ کو پرہیز کرے, سچ دیکھے بول دے. میں جہاں پہ 35 سال سے نمائندہ ہوں, سیاست تو میری 55 سال ہو گئے, کوئی ایک آدمی اٹھ کے دکھائے کہ بتائے کہ سکھر میں سائیں نے یہ قبضہ کیا. ایک آدمی بتائیے آپ کے فلانے قبضے بچائے ہیں, قبضے بچائے ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیاں بچائی ہیں, اربوں روپے کی. کہاں بتاؤ گڈانی صاحب قبضوں کیا پتا ہے میں چپ کہو جی. بھائی بات سمپل سی ہے, جس کے پاس 20,000 ایکڑ زمین ہے, جس کے پاس 1,000 ایکڑ زمین ہے, جس کے پاس 700 ایکڑ زمین ہے, جانا 3 گز زمین میں ہے, اور 4 آدمی چاہیے جو اٹھا کے لے جائے. یہ سوچ رکھو اپنی. آپ آج بھٹو صاحب نہیں ہیں, یہاں سکندر بھی تھے, شہنشاہ بھی تھے, بادشاہ بھی تھے, مگر کسی نے کسی کی قبر کا پتہ نہیں. مگر امریکہ کے نیو یارک میں بیٹھ کے پوچھو کہ بھٹو کی قبر کدھر ہے, کہ وہ ادھر ہے فلانی جگہ پہ جہاں ٹوم لگا ہوا. کلندر کی دربار کدھر ہے, فلانی جگہ پہ. سچر سرمس کی درگاہ کدھر ہے, وہاں فلانی جگہ. یہ شاہ بادشاہ کی درگاہ ہے, فقیر تھے مگر بادشاہ تھے. فقیرانی بے نظیر بھٹو صاحبہ, وہ فقیرانی تھی, وہ وزیر اعظم نہیں تھی, انسان دوست تھی. اس کی قبر پوچھو گے کہیں گے اس جگہ پہ. سکندر اعظم کی پوچھتا ہوں قبر کدھر ہے بتاؤ کچھ. ایوب خان کی قبر کدھر ہے بتاؤ. یحییٰ کی قبر کدھر ہے بتاؤ.
सिकंदर मिर्जा की कब्र किधर है बताओ? आप नहीं बताएंगे, अल्लाह बताएगा आपको कि मैं इस बंदे से खुश था, ये मेरे बंदों का खिदमतगार था। तो जो अल्लाह के बंदों की खिदमत करेगा, वोट की लालच में काम मत करो, डरो नहीं, जो ज़मीर कहता है वो करो, जो बेहतर समझते हो करो, फिर गलती हो जाए मगर करो जरूर, अपने आप को अमीन समझो। तो ये चीज़ है सियासतदान की। सियासतदान है क्या? सियासतदान खिदमत करने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने ये किया, ये सब हमने तब किया जब अल्लाह ने दिया, पार्टी ने ओहदा दिया तब किया ना। कुर्सी से आके बात को ताकत है कि एक रोड भी बना सके, एक गली बना सके। मुझे कोई दौलत है ये चीज़ बनाऊँ, ये तो पार्टी ने दिया है, पीपल्स पार्टी ने दिया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, बेनज़ीर ने दिया, बिलावल साहब ने दिया, जरदारी साहब ने दिया, पीपल्स पार्टी ने दिया, तब ये तरक्की हो रही है। एक आदमी अभी मुझे कहता है कि आपने बहुत बड़े बड़े काम करवाए हैं, मगर जो पटरी का काम आपने करवाया है ना, वो कमाल है। भाई मैंने कहा क्यों कमाल है? फर्ज था सर, ये सारी जिंदगी जब तक जिंदा होंगे ये जिंदा होंगे, क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता था। उस जगह को क्यों मैंने अहमियत दी? क्योंकि मैं सियासतदान। अहमियत क्यों दी? इसलिए दी कि मैं घूमता था। मैंने घूमते घूमते एक जगह पे पहुंचा, उस जगह पे पैसों की खालें उतरते हुए देखी मैंने कहा ये क्यों? अब पानी नहीं है। पटरी माइनर की बात है, पानी नहीं है, कड़वा पानी पीते हैं। दरख्तों को गिरते देखा, बाप को जहर देते देखा। तो दरख्त जो लगाता है ना, वो बाप की मांद होता है, उसकी ऐसे खिदमत करता है। मगर उस बाप को मैंने जहर देते हुए उस बच्चे को देखा। माना खजूर के दरख्त को कड़वा पानी दे रहा था कि शायद बच जाए। मैंने अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए जहर भी दे रहा था कि शायद बच जाए। तो मैंने कहा कि ये हक है इनका, मुझे वोट देते हैं नहीं देते हैं न दें, मगर इनकी आने वाले नस्लों को बचाना है। इनको नहीं बचाना है, मगर इनकी आने वाले नस्लों को भी बचाना है। ये इसलिए था कि मैं सियासतदान था। आप लोग सियासतदानों को गालियाँ देते हैं, सियासतदान खिदमतगार होता है। वो सियासतदान नहीं होता जो गालियों जैसा काम करे, वो चलते चलते आ जाता है। सियासतदान भुट्टो था, सियासतदान बेनज़ीर थी। इमाम हुसैन को कहा गया कि तुम मत जाओ, मैच नहीं है, बराबर का मैच नहीं है, ख्वाब का मैच नहीं है। इमाम हुसैन को कहा गया कि तुम मत जाओ कूफे, तुझे शहीद किया जाएगा। उसने कहा ये तो मुझे भी पता है, मेरे नाना को भी पता था, मगर मुझे मेरे नाना के दीन की दावत मिली है कि आओ अपने नाना के दीन को बढ़ाओ, तो मुझे जाना है। फिर शहीद होता हूँ नहीं होता हूँ, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो जानने के बाद भी जब जो चीज़ नाना को पता थी वो मेरे हुसैन को भी पता थी, वो गए, करबला का मैदान हुआ, शहीद हो गए, आज तक जिंदा है। या हुसैन हर बोलता है, मिलते हैं फिर भी या हुसैन बोलते हैं। क्यों? कि उसने आलम इस्लाम में अल्लाह के दीन और नाना के दीन को बचाने की कोशिश की। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम को जिंदा किया, अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, अपने छोटे मासूम बच्चों की कुर्बानियां दी, गले से तीर निकाले, मगर अपनी नाना की उम्मत को बचाने के लिए। भुट्टो को कहा गया कि तुम नहीं मानेगा अयूब खान की ज़ियाउल्लाह की बात, तो तेरा हशर बहुत बुरा होगा, फांसी होगी। उन्होंने कहा मेरी तो डिमांड ही शहादत है,
یا شہادت ہے یا زندگی ہے. تو مجھے وہ شہادت چاہیے جس میں زندگی ہے. وہ آج بھی زندہ ہے. جیے بھٹو, خوشی میں آیا, یہاں آیا, جیے بھٹو, جیے بھٹو. اور جس نے پھانسی دی, یزید کی قبر کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ ایک بٹھی میں ہے شیشے کی, کیا ہے آئی ڈونٹ نو. جس نے پھانسی دی, اخباروں نے, میڈیا نے دکھایا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. نام نہیں لیتا, مر گئے سب, برا لگتا ہے. کیا ہو رہا تھا, لوگوں نے کیا دیکھا, وہ فوٹو ہے. جس نے بے نظیر کو شہید کیا اس کا حشر آپ نے دیکھا. بے نظیر کو کہا گیا جہاز روک کے کہ مت جاؤ, تجھے شہید کیا گیا ہے, تو بچ گئی ہے, اب نہیں بچے گی, اب تم مت جاؤ. جہاز روکا گیا, انٹرنیشنل ایجنسیوں کے لوگ جہاز میں گئے کہ ہمارے پاس پروف ہے کہ تم شہید ہو جاؤ گی. اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی, مجھے شہادت, وہی باپ آئی لگے, شہادت چاہیے زندگی کے لیے. شہادت کا تو مطلب نہیں, مجھے شہادت تو چاہیے. مجھے اور کیا اس سے بڑا اعزاز چاہیے. آج وہ زندہ ہے. جو لوگوں کے لیے شہادتیں لیتے ہیں, جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, لوگوں کے لیے مسیحا بنتے ہیں, وہ سیاستدان ہوتے ہیں. تو آج کی چھوٹی سی تقریب میں موقع ملا, میں نے چند باتیں کی, مگر یہ میرا وعدہ ہے جب تک زندگی ہے, جب تک زندگی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے جتنے گئے گرائیں, بیماری کا خیال کریں نہیں کریں وہ آپ کی بات ہے, مگر میرا یہ وعدہ ہے زندگی مجھے چاہیے. زندگی کے لیے مجھے زندگی چاہیے, اور وہ زندگی یہ ہے جو مرنے کے بعد, یہ تو تھوڑا سا مختصر سا حصہ ہے, چند گھڑیوں کا حصہ ہے, اس پہ ہم بڑے ناز کریں. اصل زندگی تو وہ ہے جو جہاں جانا ہے. ہم لوگوں نے, میں پاکستان کے لوگوں سے یا دنیا کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوطی سے نہیں تھاما ہے. ہم نے ایک جھوٹی سی رسی کو پکڑا ہے جو ٹوٹ جاتی ہے, ہر جگہ سے ٹوٹ جاتی ہے, ہر جگہ سے. اللہ کی رسی کو پکڑو, مضبوطی سے پکڑو, سب ٹھیک ہو جائے, یہ ادارے بھی ٹھیک ہو جائیں. اب اداروں والوں کو آخر میں اپیل ہے کہ خدا کے واسطے آپس میں بن. ہم سیاستدان اپیل کرتے ہیں آپس میں بن جاؤ, ہم سب ٹھیک ہو جائیں. تھینک یو. دوستو آرام سان بول بات اسپیکر تو بول. ہلو ارے یار ہیوی اسپیکر کھول رستو چھڈیو بابا, رستو چھڈیو, رستو دوستن کی گزارش ہے تو رستو چھڈیو.